اللہ عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی صاحب, وردی منسٹر, سینئر پولیس آفیشلز, کمشنر لاہور رنداوا صاحب, ڈی جی ایل ڈی اے آفیسرز, سول سرونٹس, ہمارے میڈیا کے دوست, السلام علیکم. خواتین و حضرات, آج میں آپ تمام افراد کو, احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اکبر چوک انڈر پاس اور اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کا آغاز اور افتتاح وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں سے ہوا, الحمدللہ. خواتین و حضرات, یہ عوامی فلاح کا بہت ہی یونیک منصوبہ ہے اور لاہور میں خاص طور پر ایک انڈر پاس اور انڈر پاس کے عین اوپر ایک فلائی اوور بنایا جا رہا ہے اور 1,00,000 گاڑیاں آن اے ڈیلی بیسس اس منصوبے سے فیضیاب ہوں گی. 4 ماہ کی قلیل مدت میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور کروڑوں روپے کا جو فیول کنزمپشن ہے اس میں بچت ہوگی. تو میں خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں سی ایم صاحب کو, آپ کی ٹیم کو, اور خاص طور پر ہمارے ایل ڈی اے کی آفیسرز اور ان کی ٹیم کو کہ یہ عوامی فلاح کے ایسے منصوبے جو ہیں چلا رہے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمن, a round of applause for چیف منسٹر صاحب اینڈ فار ایل ڈی اے. خواتین و حضرات, اس موقع پر میں ریکویسٹ کروں گا ڈی جی ایل ڈی اے, ویری فائن ڈائنامک آفیسر عامر احمد خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے بریف کریں. خواتین حضرات, عامر احمد خان صاحب, ڈی جی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. Honorable Chief Minister Punjab, Syed Mohsen Naqvi Sahab, respected Minister Sahab, worthy colleagues, and respected members of the media fraternity, Assalamu alaikum. I thank you very much, sir, on this occasion. آپ نے سر عزت بخشی, آپ ایل ڈی اے میں ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے تشریف لائے. جیسا کہ آپ کو کمپیئر صاحب نے بتایا ہے, اس بڑا یونیک یہ ایک پروجیکٹ ہے. سر, لاہور میں جب پروجیکٹس کوئی بھی ہوتے ہیں اس میں سر بہت سارے ایشوز یہ آتے ہیں, لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, بیکاز یہ موسٹلی پروجیکٹس along ٹرانزٹ اورینٹڈ کوریڈورس میں ہوتے ہیں یا کمرشل وینچرس کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگوں کے بزنسز, ان کے کاروبار کا, ان کی رہائش کا حرج ہوتا ہے. دس از اے یونیک پروجیکٹ, لاہور میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. سر, اس میں ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ٹائم بچا رہے ہیں, کاسٹ بچا رہے ہیں. سر, ہم نے یہ اس کی ٹینڈرنگ پروسیس ٹرانسپیرنٹ کر کے اباؤٹ 300 ملین آلریڈی اس پہ ہم بچا چکے ہیں. سر, جو ہماری ایسٹیمیٹڈ تھا. سر, بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹینڈرنگ کی گئی ہے. نمبر 2 سے جیسے بتایا گیا کہ یونیک پروجیکٹ ہے, نیچے اس کے انڈر پاس ہے 1 وے اور اوپر سے اس کے فلائی اوور ہے. اس سے سر ایکویزیشن نہیں ہوگی, لوگوں کے بزنسز کا خرچ نہیں ہوگا. سر, ہم کیٹر فار کریں گے سر سارے اس کو, اس میں ٹری کٹنگ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. سر, یو بینگ اے ویری ایوڈ اینڈ ویری ریناؤنڈ لاہوری, سر, آپ کے لیے یہ چیز بڑا باعث فخر ہوگی. اس پروجیکٹ میں ایک بھی درخت نہیں کاٹا جائے گا. سر, اس کے ساتھ سر جو ہے اس میں ایک دن کے لیے بھی ٹریفک نہیں روکی جائے گی. دس از اے ویری کمرشل کوریڈور جو کہ سینٹرل لاہور کو سدرن لاہور کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. سر, اس کے ساتھ اس میں بالکل ٹریفک کا حرج نہیں ہوگا. سر, اس میں ایسٹیمیٹڈ ٹائم 4 مہینے کا ہے. اس پہ کچھ آپ کی انسٹرکشنز ہیں. سر, آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ خود ڈائیولج کریں. سر, وہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, ساتھ ایک ریکویسٹ سر یہ ہے کہ ایل ڈی اے کے ہم ایک بہت یونیک پروجیکٹ کر رہے ہیں اسپورٹس کمپلیکسز کا. سر, لاہور کی بہت بڑی ضرورت ہے. سر, دے آر اسپریڈ along جو ہماری جو ایم این اے کی کانسٹیٹوئنسی ہے ان کے حساب سے ہو رہا ہے. سر, لاہور کے 11 حلقے, اور یہ صرف وہ حلقے نہیں, نارملی آپ اسپورٹس کمپلیکسز کو آپ ساتھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ جب ہم ذہن میں ہمارے ایک امیج آتا ہے کہ کوئی لیٹسٹ قسم کے کمپلیکسز ہوں گے. یہ تاج پورہ میں بھی ہیں, شاذ باغ میں بھی ہیں, سبزہ زار میں بھی ہیں, لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں بھی ہیں. سر, یہ لاہور کے پورے ایک ہیلدی کلچر کو یہ چینج کر دے گا. اور اس کی ایک بہت یونیک فیچر ہے سر, لیڈیز, اس میں فیمیلز کے لیے بھی جو ہے جمز ہیں, ان کے لیے پول ہے, اور یہ اس علاقے کے ایک ہیلدی کلچر کو بھی, اور اس کے علاوہ وہاں سپورٹس کے ایک جو پورا ہمارا ایک کلچر ہے لاہور کا, اس کو بہت فروغ دے گا. ود اے منیمل آف گورنمنٹ بیکنگ سر ہم اس کو کر پائیں گے. سر, 1-2 اور سر پروجیکٹ ہمارے پائپ لائن میں ہے. سر, جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لاہور میں پیڈسٹرین برجز بنائیں جو کہ گرین برجز ہوں اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوں اور لوگوں کی سہولت بھی ہو, اور ساتھ ہم کچھ روڈز کو ہم ری ماڈل کر کے ان کو ہم بنائیں. سر, ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے سر, اس کے لیے بہت زیادہ کوئی کیپٹل یا بہت زیادہ ہمیں فائنینشیل جو ہے اس کا آؤٹ لے نہیں ہے, مگر یہ لاہور میں ایڈ آن کرے گا. سر, میں آپ کا سر دوبارہ بہت شکر گزار ہوں. سر, آپ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی. سر, تھینک یو ویری مچ. سر, تھینکس اے لاٹ سر.
خواتین و حضرات، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے سول سرونٹس بالعموم اور ایل ڈی اے اور ایل ڈی اے کے آفیسرز بالخصوص بہت ایفرٹ کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. دے آر پروفیشنل آفیسرز، ویری ڈائنامک. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سول سرونٹس کے لیے اور ہمارے ایل ڈی اے کے آفیسرز کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ورک ویری ہارڈ فار دا بیٹرمنٹ اینڈ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سٹی. خواتین و حضرات، ایز وی آل نو وی آر ایٹ اے کراس روڈز، اور پنجاب خاص طور پر ایک خاص ہسٹورک کراس روڈ سے گزر رہا ہے، اور اس موقع پر لیڈ کر رہے ہیں پنجاب کو سی ایم صاحب سید محسن نقوی صاحب. وی نو کہ محسن نقوی صاحب کے جو ڈائنامزم ہے، جو ان کا ہارڈ ورک ہے اور جو ان کی میٹیکولسنس ہے، وہ پنجاب کو ان ٹربلڈ واٹرز میں سے نکالیں گے انشاءاللہ، اور وہ ایبل لیڈرشپ فراہم کریں گے جو دیگر سیکٹرز میں وہ فراہم کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور میڈیا ٹاک جو ہے سی ایم صاحب کریں گے، خاص طور پر ہمارے صحافی بھائیوں کے سوالات کا جواب دیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار چیف منسٹر پنجاب سید محسن نقوی. السلام علیکم. سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلی چیز جو میں نے دیکھی تھی، اور 2-3 دن پہلے بھی جب یہ ڈسکس ہوا ہے، تو میں نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے آئی تھنک ورکنگ بھی کر لی. ہم اس کو 4 منتھ کی جگہ 90 ڈیز پہ کمپلیٹ کرنے کا کہا ہے، اور ہوپ فلی یہ 90 ڈیز میں اب کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کا یہ والا برج تو بن جائے گا، لیکن اگلے چوک پہ اتنی ٹریفک جیم جو آپ کہہ رہے تھے کہ 3 منٹ کا ٹریفک کا یہاں پہ سٹک ہوتی تھی، ہر بندہ ہوتا تھا، وہ سارا لوڈ اگلے چوک پہ جانے والا ہے. تو یہ والا تو آپ بچا لیں گے، لیکن 3 منٹ وہاں پہ ضرور لگیں گے اگلے چوک پہ، بیکاز وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا. تو اس کو چاہے وہ انڈر پاس نہ بنے لیکن ری ماڈل ضرور کر لیں، ورنہ اس والے انڈر پاس کا اور برج کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری آلریڈی اپروو تھی قائد اعظم انٹرچینج پہ کنٹونمنٹ ایک انڈر پاس بنا رہا تھا، ہم اس میں پچ ان کر رہے ہیں ساتھ. وہ بھی ہوپ فلی اگلے تھوڑے دنوں میں وہ کنٹونمنٹ شروع کرے گا یا ڈی ایچ اے شروع کرے گا، تو اس میں بھی ہم لوگ جو ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں ہماری بالکل پرائرٹی ہے. 23 مارچ کو یہ سی بی ڈی والا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے. بٹ تھینک یو. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے ایل ڈی ریلیٹڈ تو اس کو کر سکتا ہے. بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، اور آپ نے خود ہی اس پہ نشاندہی کر دی ہے کہ آگے جا کر جو ہے وہ مزید مشکلات ہوں گی، تو اس کو ابھی سے دیکھ لیں. تو سیاسی سوال بھی ایک آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان آج گئے ہیں پیشی کے لیے عدالت میں، تو زمان پارک سے جو سیکیورٹی وڈرا کی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دوبارہ سیکیورٹی دیں گے یا عمران خان نے نہیں آنا؟ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پریزن وین جو ہے اسلام آباد میں پہنچا دی گئی ہے. سیکیورٹی عمران خان صاحب کو دینی ہے، وہ واپس آئیں گے تو پھر اس ٹائم ریویو کر لیں گے، دیں گے. بٹ ابھی وہ ہے نہیں تو اس لیے آئی تھنک سیکیورٹی ہٹ گئی ہے، ورنہ جب وہ آئیں گے تو اس ٹائم دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے کیسے کرنی ہے. اچھا محسن صاحب، رانا وحید، میرا سوال یہ ہے سر کہ ایل ڈی اے کے اندر بہت سے پروجیکٹ ہوئے، لاہور کی ڈیولپمنٹ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی. پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ ایل ڈی اے کے پروجیکٹس کے کچھ فنڈز جو ہیں وہ کلب کر لیے گئے ہیں، پنجاب حکومت نے اٹھا لیے ہیں. تو ٹھیکیداروں کو اور دیگر لوگوں کو بھی جو ان کو پیسے نہیں ملے، اور جس کے بعد اس کام میں جو ہے وہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے. تو کیا وہ کلب جو کیے گئے تھے فنڈ وہ ایل ڈی اے کو واپس دے دیے گئے ہیں یا ابھی بھی وہ پینڈنگ ہے؟ میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں، لاہور کا کوئی پروجیکٹ اس کو ہم رکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر، یہ فرما دیجئے گا، اس پروجیکٹ کی جب پرویز الہی کے دور میں منظوری ہوئی اس کے مطابق ایک طرف فلائی اوور اور ایک طرف انڈر پاس تھا، تو عین وقت پہ یہ دونوں ایک طرف جو فلائی اوور انڈر پاس ہیں وہ کیوں کر دیے گئے؟ دوسرا یہ فرما دیں کہ آپ نے ایک حکم دیا تھا کہ ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد بھی کریں گے لاہور میں، تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میں بھی وہ پوسٹ پون ہو جائے، کیا ان خبروں میں صداقت ہے؟ پہلی بات کہ یہ ڈیزائن وغیرہ سارا کچھ پچھلی گورنمنٹ کا ہے، ہم نے صرف اس کو کمپلیٹ کرانا ہے، ہمارا اس میں اور کوئی رول نہیں ہے. ڈی جی ایل ڈی اے یہاں بیٹھے ہوئے. دوسرا ہارس اینڈ کیٹل شو بہت مہنگا پڑ رہا تھا، تقریباً 90 کروڑ کا پڑ رہا تھا. ہم نے سپانسرز کی کوشش کی، وہ اتنے زیادہ نہیں مل سکے. جشن بہارا ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ لاہور میں فیسٹیولز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بھی 100% ہم سپانسرز کے ساتھ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں لگا رہے.
تو ہارس اینڈ کیٹل شو کرنا مناسب نہیں تھا. 90 کروڑ روپیہ بہت زیادہ رقم ہے. محسن صاحب، میرا نام علی وقار ہے، ڈان ٹی وی سے میرا تعلق ہے. سر یہ بتائیے گا جیل برو تحریک کے متعلق اس وقت پنجاب میں آپ کے پاس کتنے فگرز ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ زیر حراست ہیں اور کچھ نظر بند کیے ہیں؟ دوسرا، عامر میر صاحب نے گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں کہا ہے کہ جب شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم سواتی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا تو وہاں پر ان کی خاصی گرما گرمی ہوئی اور تلخ کلامی ہوئی آپس میں، اس وجہ سے ان کو پنجاب کی مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ٹوٹل نمبر تو مجھے نہیں پتا، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کو کہیں گے تو ایشو بھی کر دے گا. اور باقی شہروں میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ گنجائش کا بھی مسئلہ ہے. ہم تو اور تھا کہ بہت زیادہ نمبر ہوں گے تو اس کے حساب سے انہوں نے ارینجمنٹ باقی جیلوں میں بھی کیا ہوا تھا، اس حساب سے وہ لوگ ان کو موو کر رہے ہیں. نہیں ایسا مجھے علم میں پوری ڈیٹیل نہیں ہے اس والی. اچھا سر، ایک سوال ہے کہ آپ کی لاہور پہ کافی نظر ہے سر. لاہور کے اندر کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس چاہیے جس میں کاسمیٹک ہے، سرجری لاہور کی ہونا ضروری ہے، سڑکیں ہیں، ہاسپٹل کے سامنے فٹ پاتھ ہیں، پارکنگ کے مسائل ہیں، داتا دربار کے سامنے کا پروجیکٹ ہے سر، وہ بھی پینڈنگ ہے. تو اس حوالے سے کوئی آپ کی ویژن ہے سر؟ جو تھوڑے ٹائم میں کر سکتے ہیں وہ ضرور کر لیں گے. محسن صاحب، ایک اور کوشچن ہے کہ ریسنٹلی ایک ایشو چلا تھا، پی سی بی نے لائٹس کی مد میں 80-90 کروڑ روپے کا جو ایک مطلب ہوتا ہے، یہ مسئلہ جو پی سی بی کے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ تھا یہ ہمیشہ کے لیے حل کر گیا ہے. پی سی بی نے کب کیا 25 کروڑ روپے کی لائٹس گورنمنٹ کو دے دی ہیں کہ وہ انسٹال کریں؟ پی سی بی سے ہمارا معاہدہ ہو گیا. پی سی بی لائٹس خرید لے گا اگلے تھوڑے دنوں میں، اور ونس فار آل اب وہ لائٹس جو ہیں وہ کرائے پہ نہیں لیا کریں گے ہم. تو تقریباً پچھلے سال بھی 60 کروڑ کا خرچہ تھا، اس دفعہ بھی 50-60 کروڑ روپے کا خرچہ تھا. تو وہ آئندہ کے لیے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا مصطفی عرفان زیر جیو نیوز سے، کبھی آپ سے دوستی ہوتی تھی. یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ کبھی سیکورٹی کے نام پہ، کبھی میں نہیں بھاگ رہا. ہمیں جب کہیں گے الیکشن کرا دیں گے، بے فکر ہو. لکھا ہوا ہے تو 90 دن کے اندر میں نے نہیں کرانے عرفان صاحب، وہ جب جیسی آرڈر آئے گا ہم کرا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا محسن صاحب، آپ نے کام مدت تو بڑی تھوڑی ہے لیکن لاہور میں ایک سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات کے حوالے سے ہے، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سارے معاملات رکھے ہیں. تو کیا آپ یہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے کہ کوئی تجاوزات کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا جائے تو لاہور کی ٹریفک کا تقریباً 60-70% مسئلہ حل ہو جائے؟ تو شاید اس کے اوپر کوئی آپ نے ورکنگ کی ہے یا کوئی اس طرح کا سٹیپ کیا، کیونکہ لاہور کی تمام بڑی مارکیٹیں جو ہیں وہ تجاوزات کا شکار ہیں. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں اور یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. میرے خیال میں کمشنر صاحب اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کیونکہ آدھا ٹریفک کا ایشو صرف تجاوزات کی وجہ سے ہے. اچھا سر عباس صدر نیوز 1 ٹی وی سے. اچھا سر، یہ جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں اس وقت، جو پہلے کی بھی بنی ہوئی ہیں، وہاں پر سیوریج کے ایشوز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. جب ایل ڈی اے پاس کرتی ہے سیوریج کا، اس میں جو ہے وہ سارا سسٹم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں. تو اس حوالے سے ایل ڈی اے کو کیا